نہایت محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد مشرقی صاحب، حاجی رشید صاحب، میری بہنیں بیٹیاں جو اس پنڈال میں موجود ہیں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے قابل قدر بزرگ ساتھی، مہمان، میزبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشش کروں گا کہ ان 8 منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر پاؤں۔ انگریزوں کے دیش میں رہتا ہوں، وہ جب ہماری تقریبات ہوتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے وقت پہ آ رہا ہوں، پاکستانی وقت کے مطابق یا انگریزوں کے وقت کے مطابق۔ اگر 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ 1:45 بجے وہاں آ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے وقت کے مطابق اگر ٹائم ان کو دیا جائے تو وہ 4 بجے تشریف لاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹائم کی بڑی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ آج پاکستان مطالعہ کتب کے جو علامات رکھے ہیں ڈاکٹر عبدالماجد صاحب نے، اور جس طرح آپ لوگوں کو کتاب پڑھنے سے اجازت تو اس کو بتا دوں میں، کتاب میری پہ یا کتاب کے ساتھ میں مطالعہ کرنے کا جس طرح انہوں نے انعام رکھا ہے، یہ بذات خود ایک لائق تحسین عمل ہے۔ ہمارا تعلق کتابوں کے ساتھ نہیں رہا، کتاب ہماری دوست نہیں رہی۔ بڑے بڑے بک سٹالز اور جو دکانیں ہیں کتابوں کی وہ اب سنسان ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پر اور چیزوں نے، ہماری راولپنڈی میں کوئی 8-9 دکانیں تھی کتابوں کی،
اب وہاں پر ریڈی میڈ گارمنٹس میں تبدیل کر رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں، ہمارا خاندان جو ہے، تو اس سے دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات، آج میں سب سے پہلے میں نے معذرت کرنی ہے سردار خان نیازی صاحب جو ہمارے روز نیوز کے چیئرمین ہیں، روزنامہ پاکستان، ڈیلی پیٹریاٹ اور روز ایکسل کے نام سے نیا ٹی وی چینل جسٹ فار ایجوکیشن، یعنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے وہ انہوں نے کھولا ہے وہ پروگرام۔ سچی بات، روز نیوز پاکستان اور اہل آواز اور نظریہ پاکستان کا محافظ ہے۔ یہاں بلو دی بیلٹ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب وہ وین دیکھ سکتے ہیں، ڈی ایس اے ٹی وین اس کو ہم کہتے ہیں، جو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتی ہے 5 وقت کی اذان۔ یہاں پر سردار خان نیازی صاحب کا اپنا پروگرام رات 8 بجے ہوتا ہے اور وہ روک دیا جاتا ہے اگر اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر بات کر رہا ہو یا اپنی چیف کی پریس کانفرنس ہو یا وہ کہیں بات کر رہے ہوں، یہ وقت 5 وقت کیا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسے ایڈ بھی نہیں چلاتے جو مورلی ہمارے معاشرے کے لیے زہر کاتے ہیں۔ میں اورسیزز میں روز نیوز کا بیورو چیف ہوں، ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئر ہوں۔ کیونکہ سردار صاحب نیازی صاحب آ نہیں سکے، انہوں نے مجھے حکم دیا، انہیں دبئی جانا پڑا، تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ ہم لوگ، میں اور عدیل خان میرے صحافی دوست ہیں، اور اسناد جمیل مناز صاحب کل لندن سے آئے۔ ہمارا ایک ساتھی پاکستان پریس کلب یوکے کے صدر مبین چودھری فضائے الہی سے اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کی میت کے سلسلے میں ہم لاہور تشریف لائے تھے، اور تقسیم کے بعد ہمارے پروگرام کچھ اور تھے، لیکن یہاں پر مجھے حکم ہوا، اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میں بہت ساری اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، بہت سارے طالب علم جنگ بچے موجود ہیں، کوئی بات میں ان سے کر سکتا ہوں۔ ایک تو ٹائم کی پابندی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، 8% اسلام وہاں پر نافذ ہے عملی طور پر۔ انہوں نے اسلام کاپی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلاحات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق انہوں نے اپنا رفاع عامہ کے کام کیے۔ وہاں انصاف ملتا ہے، وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں، وہاں مجھ جیسا ڈسکریمنیشن، کسی قسم کا نسلی امتیاز، کسی قسم کی وہ نہیں، برتاؤ نہیں کیا جاتا، چونکہ انہوں نے ہمارے اسلام کو کاپی کر کے اڈاپٹ کر دیا، اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ تو یہ میرے خیال میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، وہ ضروری ہے کہ ہم عملی طور پر اس کا نفاذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پر یقین رکھنے والے، میرا عقیدہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدانیت پر یقین رکھنے والے ہم مسلمان بخشے جائیں گے اگر عبادت میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق کو ہم نے خراب کر دیے، بد اخلاقی سے بولے، معاشرے کے اتار چڑھاؤ میں ہم نے انصاف نہ کیا، ہمارے ججز، عدالتیں، ہمارے کورٹس، ہمارے سیاستدان، حکمران نے اگر وہ کام نہ کیا جو ان کی ذمہ داری تھی، تو میرے خیال میں ہماری بخشش بہت مشکل ہو جائے گی۔ علماء کرام کا کام ہے، استادوں کا کام ہے، آپ استاد ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے 4 کالج ہیں، 10-10 ہزار کے اسٹوڈنٹس یہاں گوجرانوالہ میں پڑھتے ہیں۔ الخیر کے تحت آپ نے عادل شیخ صاحب اور آپ نے یہ مقابلہ رکھا، آپ نے تقسیم انعامات دیے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ استاد کا کام ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت، کردار سازی کرنا۔ اب وہ ہماری کردار سازی نہیں ہے، ٹی ویوں پر تو تڑا اور گالی گلوچ کا ماحول ہے، میڈیا پر تو تڑا اور گالی گلوچ کا ماحول ہے،
ہم عملی طور پر ہمارے اندر وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ وہی آدمی فلاح پائے گا، وہ صبر ہمارے اندر نہیں ہے. ہم دکانوں میں جاتے ہیں، مالوں میں جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے. ایک چیز کا تو افسوس ہوا، مجھے یہ تو بہت اچھا لگا کہ بہت ساری کتابوں پہ بہت زیادہ علامات دیے گئے، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جب سے میں یہاں آیا ہوں کہ کشمیر پر مطالعے کے حوالے میں اس کو انعام دیا گیا ہو. آپ نے دیا کسی کو؟ آئی کشمیر. اچھا، راج ترگنی ہے، شوق نامہ ہے، بہت ساری کشمیر پر کتابیں ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے جب بھی اگلا مقابلہ رکھیں تو خالصتاً کشمیر پر بھی رکھیں. کشمیر قائد اعظم سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہماری شاہراہ ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن عملی طور پر کشمیریوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی سری نگر کا موسم لاہور کے موسم کے مطابق تبدیل ہوتا ہے. وہاں کی گڑیاں یہاں کے موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، ٹائم کے حساب سے چلتی ہیں. وہ لوگ آج بھی ہم کشمیر کو بھول رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ لوگ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. اپنے جو بچے ہیں ان کی تقسیم کشمیر کے جھنڈے میں کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے جیتے اور پاکستان کے لیے لڑتے ہیں. آج 5 فروری یوم اظہار یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے جرنلسٹ، آپ کو پتہ ہے مجھے بات کرنی ہے اور میں گھبراتا نہیں ہوں. پاکستان کی حکومتیں کوئی بھی یو ٹرن لیں کشمیر کے اوپر، یہ پاکستانی قوم کو ڈاکٹر عبدالماجد صاحب آپ نے تیار کرنا ہے، مشرقی صاحب، کہ اس کے قوم کے ڈی این اے میں کشمیر ہے. حکومتیں جو مرضی کرتے رہے، ہم کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کشمیر کے لوگ، آپ یہاں امریکہ میں چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس مودی فاشسٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح دین اسلام لازمی سیکھنا ہے، اسی طرح کشمیر اور نظریہ کشمیر پر اور پاکستان کے نظریے کے مطابق کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے اور اس پاکستان کا حصہ بنانا ہے. آج کے دن کے موقع پر میری ایک نظم ہے کشمیر پر، تو میں پیش کر دیتا ہوں. غم کی تصویر ہے کشمیر جفا جاری ہے، غم کی تصویر ہے کشمیر جفا جاری ہے، موت کے سائے بلاؤں کی عمل داری ہے، گن گرج توپوں کی اٹھتی ہے گلستانوں سے، گن گرج توپوں کی اٹھتی ہے گلستانوں سے، آگ اور خون کا طوفان بڑا بھاری ہے لہو رنگ زمین لاشیں پڑے ہیں ہر سو، ہے لہو رنگ زمین لاشیں پڑے ہیں ہر سو، ارض کشمیر پہ صدیوں سے ستم گاری ہے، بن گیا ہے میرا کشمیر عقوبت خانہ، بن گیا ہے میرا کشمیر عقوبت خانہ، جبر ہے جور ہے مجبوری ہے لاچاری ہے، بند بازار ہیں شہروں پہ سناٹا ہے، بند بازار ہیں شہروں پہ سناٹا ہے، ہر طرف خون کا ماحول یہاں طاری ہے، روز اٹھتے ہیں جنازے یہاں معصوموں کے، روز اٹھتے ہیں یہاں جنازے معصوموں کے، روز ماتم ہے مصیبت ہے عزاداری ہے، ہر گلی کوچے سے بارود کی بو آتی ہے، ہر گلی کوچے سے بارود کی بو آتی ہے، اسلحے لٹتی ہے وحشت ہے تباہ کاری ہے، کوئی مقبول نہ وانی ہے نہ دیوانی ہے، کوئی مقبول نہ وانی ہے نہ دیوانی ہے، نہ کوئی میر نہ گورو سی وفاداری ہے. آخری شعر ہے، کوئی مقبول نہ وانی نہ دیوانی ہے، نہ کوئی میر نہ گورو سی وفاداری ہے، کیا لکھوں حال میں شیراز وطن کشمیر اپنے کا، کیا لکھوں حال میں شیراز وطن اپنے کا، خون کے اشک بہاتا ہوں دل آزاری ہے.
آخر میں میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کالج کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا. میں روز نیوز کی پوری ٹیم کا خاص کر کے سردار خان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اور مینڈیٹ میں یہاں پر استعمال کر رہا ہوں اور وہ یہاں تشریف نہیں لائے. اور اس کے علاوہ جو روز کی ٹیم ہے پوری، یہاں نجب شیرازی صاحب ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں، ریاض میڈل صاحب ہیں، اور یہ جو کیمرہ مین اور یہ صحافی ہوتے ہیں یہ میری برادری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سب لوگوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس کو نمایاں کیا جائے. اس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ان کی ضرور قدر کیا کیجیے. یہ صحافی برادری، ہمارا جو میڈیا ہے، اس کی وجہ سے آج گاؤں میں گوٹھوں میں لوگ کھڑے ہو کر سوال پوچھنے کے قابل ہوئے ہیں. سوال پوچھنے کے قابل ہوئے ہیں کہ تم نے میرا حق مارا ہے، میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. یہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے. یہ میری ٹوٹی کا مسئلہ ہے، یہ میرے نلکے کا مسئلہ ہے، میری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. یہ وہ یہی ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کو بیداری دی ہے، شعور دیا ہے، آزادی اظہار رائے کے لیے. جب بھی یہ کبھی آپ کو بلایا کرے، جب بھی حکمران ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، سول حکومتیں ہوں، ہمیشہ ہمارا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کی مدد سے ان صحافیوں کی وجہ سے ہم نے آزادی ذرائع چھین کر لینی ہے. میں پاکستان پریس کلب یوکے کا نو منتخب صدر ہوں اور ہمارے پورے انگلینڈ میں پچھلے سنڈے کو انتخاب ہوئے، اس میں مجھے صدر منتخب کیا گیا، الیکشن ہوئے اور میں نے ناز لیا. میں وعدہ کرتا ہوں، اس کے بعد آج میرا پہلا یہ پروگرام تھا، میں وعدہ کرتا ہوں آزادی اظہار رائے، خواہ وہ برطانیہ میں ہو، انڈیا میں ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، جہاں بھی ضرورت پڑے گی میں اپنی صحافی برادری کے ساتھ کھڑا ہوگا اور خون کے آخری قطرے تک کھڑا ہوگا. بس اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ بہنوں کا، بزرگوں کا، سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ساری آپ نے زیور پہن کے آئی ہے، یہ کہتے ہیں لوگوں کو زیور پا کے ہونا ہوئی ہے. میں ذکی ہوں ماشاء اللہ. تالیاں. یہ ایک کتاب کے 2 ایڈیشن ہیں، کون تھا یا کون، وہ آداب صفحات اور ایک آداب کافی اور کچھ بھی میرے ماشاء اللہ. کچھ اور تالیاں دی. اور وہ شدید رو رہے